اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ 8ویں سے پارے کے نصف سے لے کر 9ویں پارے کا ثلاثہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سو وی کوئکلی بگن ود دا اسٹرائکنگ ورسز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالو او مین کائنڈ واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور لارڈ اینڈ ڈو ناٹ فالو اینی ون ادر دین ہم اینڈ لٹل ڈو یو ریممبر۔ تم کم ہی ذکر سنتے ہو اور تم کم ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ سے Allah's punishment came to people at night or at noon۔ کسی وقت رات کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور کسی وقت دن کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جب وہ سو رہے تھے۔ and then they declared indeed we were wrongdoers۔ اور جس وقت لوگ عذاب دیکھ لیتے ہیں، this is the constant جتنی بھی سٹوریز آگے پروفٹس کی آئیں گی اس میں سب کا سب یہی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ اور جو لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ تھرو آؤٹ ہسٹری اینڈ تھرو آؤٹ دا اسٹوریز آف پروفٹ سیم طریقہ لوگوں کا رہا ہے کہ وہ آخر میں آگے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی ظلم کرنے والے تھے اور ہم نے ہی گناہ کیے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ We established you upon earth and given you livelihood, little are you grateful۔ اور تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ then the stories begin۔ اسٹوری آف آدم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھ کے توبہ کی۔ اور there's a comparison to the Satan's behavior۔ اس نے بھی گناہ کیا تھا لیکن وہ اپنے گناہ پر جم گیا، وہ توبہ سے ہٹ گیا اور اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے اس گناہ پر قائم رہا، اور بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے بازی کی۔ سو یہی فرق ہے ایک شیطان کے اندر اور ایک انسان کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا دراصل وہ شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہی اسٹکس ٹو ہز گناہ اینڈ ہی insists on the گناہ and doesn't repent in front of اللہ تعالیٰ۔ O children of Adam, we have bestowed upon you clothing۔ ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، آدم کے بچوں، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ To conceal your private parts as adornments, the clothing of righteousness is best۔ ہم نے تم پہ لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے جسم کے حصوں کو چھپا سکو، اور سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی تم جو بھی لباس پہنتے ہو، جیسا بھی لباس پہنتے ہو، دراصل تمہاری جو بیوٹی ہے اور تمہاری جو خاص بات ہے یا تمہیں ایک دوسرے سے جو ممتاز کرتی ہے، وہ تمہارا لباس ممتاز نہیں کرتا بلکہ ایکچولی تقویٰ تمہیں ممتاز کرتا ہے۔ تو جو تمہارا جو گیٹ اپ ہے، تمہارا جو ایک باڈی لینگویج ہے، اس کے اندر اگر گاڈ کانشیسنس ہے، تقویٰ ہے، تو دیٹ میکس یو مور بیوٹیفل دین یور لباس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او چلڈرن آف ایڈم ڈو ناٹ لیٹ سیٹن ٹیمپٹ یو ایز ہی ریمووڈ یور پیرنٹس فرام پیراڈائز اسٹرپنگ دیم آف their clothing to show them their private parts۔ Satan and his tribe sees you from where you do not see them۔ شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور انہوں نے ہی تمہارے پیرنٹس کا، آدم اور حوا کا لباس ان کے اوپر سے اتروایا اور ان کو جنت سے نکلوایا۔ تو شیطان سے ہوشیار رہو۔ او چلڈرن آف ایڈم ٹیک یور adornment، یعنی ویئر یور clothing at masjid and eat and drink but do not be not excessive۔ Indeed Allah does not like people who do excess۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہو، مسجد جاؤ یا نماز پڑھو تو ایسا لباس پہنو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایسا لباس کم سے کم پہننا چاہیے جو آپ کسی کے سامنے پہن کے جا سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے should not be extravagant، جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں ایکسیس نہ کرو، لیکن اچھا لباس پہن کے جاؤ اور اچھا کھاؤ، اچھا پیو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے حساب سے، لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ Say my Lord has forbidden immorality, apparent and concealed۔ اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کے کاموں سے منع کیا ہے، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، گناہ کے کام ہوں، oppression ہو، شرک ہو۔ کیا کیا چیزیں حرام کی اللہ تعالیٰ نے؟ immorality, apparent or concealed، sin and oppression، شرک، that you may say about Allah what you do not know، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ پیراڈائز کا کچھ حال بتاتے ہیں کہ جو جنت میں پہنچنے والے جنت کا حال اور پھر دوزخیوں کا حال اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں. دس از دا پیراڈائز which you have been made to inherit for what you used to do. یعنی جنت میں تم لوگ اس وجہ سے ان اعمال کی وجہ سے پہنچے ہو جو تم نے کیے تھے. سو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد گڈ ڈیڈز پہ اس طرح زور دیا کہ وہ گڈ ڈیڈز جو ہیں وہ میری اور آپ کی کرنسی ہیں جس کو ہم وہاں جا کر کیش کرا سکتے ہیں. دیٹ از دی اونلی کرنسی دیٹ وڈ ورک ان دا ہیئر آفٹر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہاں جو جنت میں پہنچے ہو وہ تم ان اعمال کی وجہ سے پہنچے ہو جو تم نے کیے ہیں. دیٹ از واٹ یو شوڈ فوکس آن ان دس دنیا, گڈ ڈیڈز. اینڈ دا پیپل آف فائر ول کال ٹو دا پیپل آف پیراڈائز فار سم واٹر اینڈ رزق. دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو یا تھوڑا سا رزق دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرووائڈ کیا ہے. اینڈ دا پیپل آف پیراڈائز would say اللہ ہیز forbidden them both for disbelievers. اللہ نے یہ دونوں جو ہیں یہ انکار کرنے والوں کے لیے حرام کر دیے ہیں. اچھا اب یہاں ڈسبلیورس کا ورڈ آتا ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں. دوز who took their religion as a joke and amusement and whom the worldly life deluded, so we forgot them just as they forgot the meeting of this day. یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا ریلیجن کو, اپنے دین کو مذاق بنا لیا تھا, کھیل تماشا بنا لیا تھا, اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. تو اس میں ایز این امبریلا وہ سب لوگ, ہم بھی شاید خدا نخواستہ انکلوڈڈ ہیں, جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے, کبھی مان لیتے ہیں کبھی نہیں مانتے, کبھی قریب آ جاتے ہیں کبھی دور چلے جاتے ہیں, کبھی اس میں سے کچھ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, اپنی پسند کی اپنی مرضی کی چیزیں اٹھاتے ہیں جو چیزیں پسند نہیں آتی, جن سے ہماری بہت ساری انا کو, برادری کو, رسم و رواج کو چوٹ پڑتی ہے. ان کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں, ان کا کوئی اور ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ یہ بات ہے کہ جب پنشمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہو جاتے ہیں. سو دس از the whole world and all the stories of the prophets and all the people have been doing the same. اسی لیے قرآن کی سٹوریز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ریلیونٹ ہیں کہ ہم اس کو قرآن کو سیریسلی لیں, اس کو مذاق نہ بنائیں, اور یہ کوئی کھیل تماشا نہیں, اور نہ کہ دنیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس میٹنگ کو بھول جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ میری اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے, اس لیے آج ہم ان پہ کوئی توجہ نہیں کریں گے, آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ created the heavens and the earth in 6 days and then established himself over a throne. پھر یہ وہی ٹاپکس آگے آ رہے ہیں. He covers the night with the day and another night chasing it, and he created the sun, the moons and the stars, all submitting to his command. یعنی سوائے انسان کے سورج, چاند, ستارے, دن, رات سب اللہ کے مسلم ہیں. They have all submitted to Allah Ta'ala's will. His is the creation and his is the command. جس کا کریشن ہے اسی کا کمانڈ ہے, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے یہ سب بنایا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. Blessed is he, Lord of the worlds. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے, خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ, in fear and in aspiration. یعنی اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی امید بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ کی جو ہیل فائر اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا اس کا خوف بھی ہو. ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے ایک درمیانی کیفیت ہے. نہ امید اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رہے, اور نہ خوف اتنا زیادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی امید ہی باقی نہ رہے. سو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں, He is the one who sends the winds as good tidings before His mercy, rainfall, and we drive the heavy rain clouds to a dead land, and the rain brings out fruits from it. یعنی وہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو فرٹائل لینڈ ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ڈرائی لینڈ پہ بارش برساتے ہیں تو اس میں سے اچھے اچھے فروٹس نکل آتے ہیں. اینڈ thus we would bring forth the dead. اور اسی طرح ہم مردوں کو زندگی بخشیں گے. کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس میں دوسرا سبق اللہ تعالیٰ آگے کیا بتاتے ہیں, the good land gives vegetation by Allah's permission and the bad land gives nothing but useless weeds. اس بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پانی تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں جو میٹافور ہے کہ آپ کے اور میرے دل کے اوپر وہ قرآن کیا لہلہاٹ لے کے آتا ہے یا وہ پانی کی طرح سے بس گزر جاتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ are we a good land for the Quran or we are just a bad land جو کہ ویڈز کے سوا کچھ نہیں اس میں اس کو ملتا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سارے پروفٹس کی بات کی ہیں. پروفٹ نوح علیہ السلام کی بات کی ہے, پروفٹ ہود علیہ السلام کی, پروفٹ صالح ہو سینٹ ٹو سمود, اسٹوری آف لوط علیہ السلام ہے, اسٹوری آف شعیب علیہ السلام ہے, اسٹوری آف موسیٰ ہے,
موسیٰ علیہ السلام ہے. اچھا ان سٹوریز کے اندر جو اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ جب پروفٹ یہ سٹوری سنائی جا رہی ہیں یہ مکہ والوں کو بھی سنائی جا رہی ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی جا رہی ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فالوورز ہیں ان کو بھی سنائی جا رہی ہیں. اور اس میں جو کامن پوائنٹس ہیں, کامن ڈینومینیٹرز ہیں, وہ یہ ہیں کہ رسپانس آف دی انڈر پریویلیجڈ اینڈ رسپانس آف دا رچ. جو انڈر پریویلیجڈ ہیں وہی لوگ ہمیشہ کم تعداد میں ہمیشہ پروفٹس کے ساتھ چلتے رہے ہیں, اور جو رچ ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں, اور جو رچ ہیں جو لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ دیکھ کے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ ملے ہیں جو نبی کے ساتھ چلتے ہیں, اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ, یہ لوگ جو ہیں سسٹم کو چینج کریں گے. تو دے آر آلویز فیو, دے آر آلویز انڈر پریویلیج, اینڈ دس از دا ہول جو آپ کو کامن چیز نظر آتی ہے سب سٹوریز کے اندر. When the rich and the leaders they go on to deny and they start their persecution, all prophets کی same stories, denying, they start persecution, they exile, they extradite people, they punish people, and then پھر کیا ہوتا ہے, پھر پنشمنٹ آتی ہے. پھر جب پنشمنٹ آتی ہے, اور سب سٹوریز کے اندر یہی کامن ہے کہ کہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے اور زلزلے نے ان کو آ لیا, کہیں مٹی کے پتھر ہیں, کہیں بارش ہے, کہیں طوفان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قومیں ختم کر دیں. اس کے بعد جب نبی ان قوموں سے نکلتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا تھا, لیکن تمہیں تو نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں ہیں. So this was the common denominator, common things in all the stories that I gathered as a summary. اور یہ سٹوریز اس لیے سنائی جا رہی ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ سوچیں کہ the مکن آر دی آڈینس, تو ان کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا if you deny, جو کہ باقی ساری قوموں کو ہوا تھا. اور یہ سب تمہاری آس پاس کی جغرافی میں موجود ہیں, ان کے سائنس کے, مدین بھی تمہارے پاس ہے, جارڈن کے اندر جتنی بھی عاد اور سمود کی چیزیں وہ بھی تمہارے سامنے, تمہیں سب نظر آ رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا, ذرا چل پھر کر دیکھ لو. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایز آڈینس لیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان دی اینڈ یو ول کم آؤٹ وکٹوریس. آپ مذاق اڑانے والوں کا, ملامت کرنے والوں کا, ان کی وجہ سے دل خراب نہ کریں. اللہ ول آلویز بی آن یور سائڈ. اینڈ سیم میسج از بینگ کنویڈ ٹو دا فالوورز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ یو آر ویک ٹوڈے. it seems like Allah's help is nowhere to be found, but Allah's help is near. اور سارے پروفٹس کے ساتھ اور سارے پروفٹس کی قوموں کے ساتھ جس طرح ہوتا رہا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اللہ ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ہیں اور نبی کے فالوورز ہیں ان کو نکال لائے گا اور ان کو سیو کر لے گا, ان کو وکٹوریس کرے گا. اور جو اس وقت تمہیں بہت بڑے نظر آ رہے ہیں, بہت پاورفل نظر آ رہے ہیں, جو تمہیں سبجوگیٹ کر رہے ہیں, سب ڈیو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑے گا, ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. سو دیز آر دا لیسنس فرام آل دیز اسٹوریز. حضرت لوط علیہ السلام کی اسٹوری کے اندر ایک جملہ تھا جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ حضرت لوط علیہ السلام جب سمجھاتے تھے ان کو کہ تم کن بے شرمی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہی جملہ ہم آج کل بھی سنتے ہیں, یہ بڑے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, یہ بڑے نمازوں والے ہیں, یہ بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. سو ان جملوں سے دل ہمارا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. If you started following the religion, you will be few, you will be weak. It doesn't matter. If Allah is on your side, just be strong and Allah will take you out of this. This is the bottom line of every story of every prophet that we have just read. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں اور پھر اس قوم کو پاورٹی اور ہارڈشپ میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور پھر جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے برے دنوں کو اچھے دنوں سے بدل دیتے ہیں, ان کو خوب نعمتیں دیتے ہیں, اتنی نعمتیں دیتے ہیں. یہ کل بھی بات آئی تھی کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو ایک دن اپنے عذاب سے پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہیں. ڈو پیپل تھنک دے آر سیکیور فرام Allah's punishment coming out at night or at day? No one feels secure from the plan of Allah except the losers. کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی چال سے, اللہ تعالیٰ کے پلان سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ بے خوف وہی ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں, جو خسران میں, خسارے میں پڑ گئے ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے اور اس میں اسپیشلی ایک بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام واز انوائٹڈ وین فرعون انوائٹڈ دا میجیشنز, اور ان میجیشنز نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور وہ ان تینوں کو نگل گیا. تو جو میجیشنز تھے وہ چونکہ وہ علم جانتے تھے کہ ہمارا والا علم تو جادو ہے, لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا, دس از ناٹ آور علم, دس از سم تھنگ ڈیوائن. سو دا پیپل, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں اونلی دا پیپل ہو نو ول فیئر.
سو چونکہ وہ جانتے تھے اس لیے وہ ڈر گئے فوراً. تو اگر ہم نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب ہم جانتے نہیں, ہم علم نہیں رکھتے. سو جو علم والے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سائنس کو, اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. پھر دوسرا پوائنٹ اس سے جو میں اسٹریس کرنا چاہی تھی وہ یہ تھا کہ جب ان کو فرعون نے ڈرایا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور میں تمہاری زندگی تم سے لے لوں گا, تو in those few moments they became fearless of the person who was most feared on earth. جس فرعون سے سارے ڈرتے تھے وہ اس فرعون سے بے خوف ہو گئے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ مار بھی دے گا تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ ہماری جان ہی لے لینا. تو ہم نے جان تو اللہ تعالیٰ کے, وہ کہتے ہیں we have to return to اللہ تعالیٰ, so this is the most you can do to us, and ہم میں تو آگے وکٹری انشاءاللہ. So following the Quran and following the Prophet and following the book and sticking to the right path makes you fearless. That is the point of that story that I've always loved about, کہ پھر آپ کو فرعون کا بھی ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گے, مجھے اللہ سے ملا دو گے, پھر اللہ کے پاس تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہ وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ جن اینڈ مین کائنڈ آف ہیل, جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں. they have hearts but they do not understand, they have eyes but they do not see, they have ears but they do not hear, it is they who are heedless. وہ توجہ نہیں دیتے, قرآن کو ویلیو نہیں دیتے, ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں, ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں. پھر آخر میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی جا رہی ہے, forgive, enjoin good, نیکی کا حکم دیتے رہو, turn away from the ignorant, اور جاہل سے منہ موڑ لو. do not waste your time in useless argument. So turn away from the ignorant, seek refuge in Allah, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, from the evil suggestions of شیطان. یعنی یہ کہ اگر آپ کو کوئی شیطان آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے, اس کو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو بھڑکانے کے لیے, آپ کو غلط رستے پہ ڈالنے کے لیے, غصے کا جواب غصے سے دینے کے لیے, جاہل کا جواب جہالت سے دینے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. So turn away from the ignorant and seek refuge in Allah from the evil suggestions of shaitan. And when Quran is recited, listen quietly and pay attention so that you may receive mercy. And the last thing I highlighted was, and remember your Lord within yourself in humility, چپکے خوف کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, ہلکی آواز میں اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرو. and do not be among the heedless. the last verse جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے, صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اس کے اندر تلقین کی گئی ہے. these look for morning and evening duas on YouTube, on the internet. Morning and evening duas are your and mine. They are our protection against every affliction, every waba, every accident, every misfortune. So just make them a routine for yourself. Jazakallah khair. Tomorrow inshallah I'll come back with another Sawa Sipara. Assalam.